السلام علیکم ناظرین، ایف ایم تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں عثمان انصاری۔ ناظرین، ملک پاکستان میں ایک دفعہ پھر سیاسی اور عدالتی بحران پیدا ہونے کو ہے۔ آج سپریم کورٹ نے 14 مئی کے حکم نامے کو برقرار رکھتے ہوئے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ملک کے معروف سینئر تجزیہ کار کالم نگار جناب ادریس ناز صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، گوجرانوالہ سے پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم کارکن ہیں جناب چودھری ریاست اوان صاحب۔ سر کیوں جی ادریس ناز صاحب، آپ کی طرف چلتا ہوں میں۔ آج سپریم کورٹ نے 3 صفحات پہ مشتمل اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، وہ جو 27 اپریل کو ایک ہی دن الیکشن کی اپلیکیشن گئی تھی، اس پہ جو فیصلہ محفوظ کیا تھا 27 اپریل کو، وہ آج انہوں نے جاری کر دیا، اور اس میں 14 مئی کے حکم نامے کو انہوں نے برقرار رکھا اور اس بات کی طرف پھر زور دیا کہ بہر صورت پنجاب کے اندر 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں۔ یہ سر کیسے ممکن ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو پتا ہو کیسے ممکن ہے۔ آج مطلب مجھے تو بہت حیرت ہوئی جب یہ فیصلہ آیا۔ جیسے آپ نے فرمایا فیصلہ محفوظ تھا، تھوڑا اور محفوظ رہتا، اتنا غیر محفوظ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ جی محفوظ فیصلہ جو آج سنایا ہے 14 مئی کے انتخابات کے حوالے سے، اسے ایک دن قبل یعنی کہ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تفصیلی درخواست اس نے دائر کی ہے، اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہ فنڈز فراہم کیے گئے اور نہ سیکیورٹی کی یقین دہانی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے، وزارت خزانہ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جی اب جو پرنٹنگ کے مراحل ہوتے ہیں، ایک طویل مرحلہ ہے، اور آج 4 تاریخ ہے، 4 مئی ہوگی، 10 دن ہے۔ 10 دن میں انتخابات کے لیے تیاری کرنا یہ ناممکن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، جو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات تھے، ان سے ایک دن پہلے انہوں نے حکم نامہ جاری کر دیا، انہوں نے کل ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے۔ جی اچھا، عدالت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کل کیسے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ دیا اور پھر انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ توہین عدالت ہے نا، عدالت کی تضحیق ہے نا کہ انتخابات نہیں ہو سکے تھے، پھر وہ بلدیاتی انتخابات جب نہ ہو سکے تو اس کے بعد عدالت کو سانپ سونگ گیا تھا، یہ توہین عدالت نہ آ جائے۔ عدالت نے اس کے بعد اس کا نوٹس بھی نہیں لیا کہ بھائی آپ نے میرے حکم نامے پر الیکشن کیوں نہیں کروائے تھے بلدیاتی، جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ کل ہر صورت الیکشن کروائے تو کیوں نہیں کروائے۔ عدالت نے پھر اس پہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بات بھی نہیں کی اس پہ۔ تو کیا جب عدالت حکم دے دیتی ہے کہ 14 مئی کو ہر صورت انتخابات کروائے جائیں، جبکہ فنڈ جاری نہیں ہوئے، سیکیورٹی اداروں نے، وزارت دفاع نے، وزارت داخلہ نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، افواج پاکستان جو ہیں ان کو بارڈر سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ جو 90 دن کا بار بار تکرار ہے عدالت کی طرف سے کہ 90 روز کے اندر اندر اگر نہ ہوا تو طوفان آ جائے گا، پہلی بات تو 90 دن تو گزر چکے، اور دوسری بات یہ کہ اگر خیبر پختونخوا میں 90 دن کے روز انتخابات نہیں ہوتے تب جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، تب دستور پاکستان بھی قائم رہتا، آئین پاکستان بھی قائم رہتا ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں آئین کو۔ اچھا، پھر فیڈریشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات بے شک 190 دن کے بعد ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم نامہ ہے وہ پنجاب کی حد تک کیوں ہے، جس پہ ایک آئینی سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت اپنی تصدیق کا خود ہی باعث بنے گی۔ 14 مئی کو انتخابات کسی صورت نہیں ہونے، حکومت اس کے موڈ میں نہیں ہے، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن حکومت وقت جو ہے اس وقت وفاقی حکومت اتحادیوں کی، وہ تو کسی صورت بھی 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے دے گی۔ اگر نہ ہوں گے تو 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو عدالت جو ہے وہ اپنا وقار کھوئے گی۔ مطلب اب آپ دیکھ لیجئے گا، جس نے بھی کہا کہ اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، تو اگلا ہفتہ جو ہے یعنی کہ جو سیٹرڈے سے شروع ہو رہا ہے، ہفتے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اس ملک میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، عدالتوں کے بارے میں بھی اور موجودہ حکومت کے بارے میں بھی۔ جی تو ایک ایسے دوراہے پہ ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد۔ اب یا تو عدالت جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی گردنیں لے گی، مثال کے طور پر انہوں نے آرڈرز دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو کیا اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو وہ فارغ کریں گے، جنہوں نے صاف کہہ دینا ہے کہ میں تو مطلب آپ کے احکامات کے مطابق ہم سب کچھ کر رہے تھے، حکومت وقت نے فنڈ نہیں، سیکیورٹی فراہم نہیں کی۔ پھر کیا کریں گے، سیکرٹری خزانہ کو معطل کر دیں گے،
وزیر خزانہ کو کچھ کہیں گے اور وہ پلی لیں گے کہ جناب. اچھا ناز صاحب، آج فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ چونکہ 90 دن پورے ہو چکے ہیں تو اس وقت پنجاب میں جو نگران حکومت ہے یہ غیر آئینی ہے اور اس کا کوئی اس حکم کا اس گورنمنٹ کا کوئی جو حکم ہے یا کوئی بھی فیصلہ اس پہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا. سر فواد چودھری صاحب تو بادشاہ بندے ہیں، قانون دان ہیں، اس کے باوجود میں پھر دوبارہ عرض کروں گا فواد چودھری صاحب یہی اسٹیٹمنٹ خیبر پختونخوا کے متعلق کیوں نہیں دیتے؟ وہاں پہ 90 دن مکمل نہیں ہوئے جی. تو میں حیران، ایک تضاد ہے ان کی گفتگو میں. سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس بات کو نہیں سوچ رہی. یہ خیبر پختونخوا میں ایسی کون سی وہاں پہ وبا پھیل گئی ہے کہ اگر آج دیکھیے وہاں دہشت گردی پھر ہوئی ہے تو جو گورنمنٹ کہہ رہے ہیں اور ہمارے سیکیورٹی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے یہ حالات سازگار نہیں ہیں. آپ کچے کا آپریشن دیکھیں، بارشیں شروع ہو گئی ہیں. باہر کیا میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فواد چودھری صاحب نے آج پھر ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے نگران سیٹ اپ جی یہ 90 دن کے بعد فارغ ہو چکا ہے، تو خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا کہ آئین جو ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک ہے. صرف پنجاب کے لیے ایسا آئین کہاں سے آ گیا ہے کہ پنجاب میں جو 90 دن مکمل ہو گئے ہیں، اب انتخابات ہوئے تو جمہوریت کو خطرہ ہے، وفاق کو خطرہ ہے، فیڈریشن خطرے میں پڑ گئی، دستور پاکستان جو ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا. اور اگر خیبر پختونخوا میں نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، آئین پاکستان برقرار ہے. جی اچھا عوان صاحب، آپ کے جو قائد ہیں جناب عمران خان صاحب، ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی ہے. پنجاب کے اندر جتنے بھی انہوں نے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس منتخب کیے ہیں ان سے پیسے لے کے ان کو ٹکٹیں فراہم کی گئی ہیں اور جس نے مطلب جتنی بھاری رقم دی اسی حساب سے ان کو ٹکٹیں فراہم کی گئیں. آپ بھی چونکہ ان کے انتہائی سرگرم کارکن ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے، تو کیا آپ سے کوآرڈینیٹر ہیں آپ، تو آپ سے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا گیا اور آپ نے یہ ٹکٹ کتنے میں خریدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا اور دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بلایا. رہی بات یہ ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی، اب دیکھیں عمران خان کی ذات پہ الزام لگانے کے لیے میتھڈ نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس. کبھی وہ ٹیرین کا کیس لے آتے ہیں، اب انہوں نے اس سے تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں، تو اب جب خان صاحب نے ٹکٹیں خود تقسیم کی ہیں تو اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں بن رہا الیکشن کا. اب وہ ان ٹکٹوں کو کرپشن کا نام دے رہے ہیں کہ یہ ٹکٹیں سیل ہوئی ہیں، ٹکٹیں ایسی ہوئی ہیں. نہ میرے عوان صاحب یہ پی ڈی ایم الزام نہیں لگا رہی، آپ کے تحریک انصاف کے وہ کارکن جن کو ٹکٹیں نہیں ملی وہ خود بذات خود وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم بھاری رقم ادا نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہمیں ٹکٹیں. ایک آڈیو بھی آئی ہے، ایک آڈیو بھی ثاقب نثار صاحب کے جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان کے صاحبزادے ان کی نجم ثاقب صاحب کی باقاعدہ انہوں نے 1 کروڑ. سب سے جو اہم چیز ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو ریکارڈ کرنا ہی ممنوع ہے. دوسرے نمبر پہ اگر میں کہتا ہوں اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے کہ یہ ثاقب نثار کا بیٹا ہے اور یہ ٹکٹوں کی بات ہو رہی ہے، اس پوری گفتگو کے اندر مجھے ایک جملہ ایک فکرہ بتا دیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ یہ ٹکٹوں کی ڈیل ہو رہی ہے. یہ ان کی بزنس ہے، اس کے بزنس کی بھی ڈیل ہو رہی ہوگی. یہ سر اس آڈیو میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ آج آخری دن ہے 12 بجے تک آپ ٹکٹ جمع کروائیں اور ٹکٹ جمع کروا کے الیکشن کمیشن کے آفس میں پھر آپ مطلب ابو سے ملنے کے لیے کیا وہ جو فیکٹری لگی ہوئی ہے یہ ٹوٹے جوڑنے کی، یہ پہلے آپ سر سوری اتنی بے شمار آڈیوز آئی ہیں، آپ ان آڈیوز کے خلاف اگر آپ کے بقول کہ وہ ہماری نہیں ہیں یا مطلب آپ کی قیادت کی نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف فرانزک کیوں نہیں کرواتے؟ آپ اس کے خلاف کہیں پہ بھی آپ نے اپیل کیوں نہیں دائر کی؟ اب یہ بات سن لیں، جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کا فرانزک کرواتی ہے گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ کی پاور ہے، یہ گورنمنٹ کرائے، ایک جسٹس قیوم سے شروع ہو جائے اور یہ ثاقب نثار کے بیٹے تک آ جائے، پتہ چل جائے گا جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے. اگر میں کہتا ہوں ثاقب نثار اور جو وہ ابو ذر ہے، کیا اس کا نام ہے، نجم ثاقب نہیں، وہ اس کا ابو ذر چٹھا، اگر ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی کنورسیشن ہوئی ہے جو انلیگل ہے تو میں کہتا ہوں جو سزا قاعدہ قانون دیتا ہے ان کو ملنی چاہیے. لیکن فرانزک کس نے کرانی ہے؟ گورنمنٹ جائے نا، وے فارورڈ لے، ان کا کروائے، ہم تو حاضر ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے لیڈر کو، میرے لیڈر نے اپلائی کیا،
جن کا نام ایسے امید ہے, ان کو ٹکٹ نہیں ملی. آپ مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں, ایک اخبار کی خبر بتا دیں جس میں انہوں نے الزام لگایا ہوگا میرے سے کسی نے پیسے مانگے ہیں, میں پیسے نہیں دے سکا. ہم تو کہتے ہیں کہ پیسے کا رواج ہی نہیں ہے, پیسہ کسی نے مانگا نہیں ہے. اگر نیچے والی سطح پہ دیکھیے, آپ کا یہ آفس ہے, اگر آپ کا نائب قاصد بار میں کوئی تھوڑا بہت کر جاتا ہے 150 کی بیرا, وہ آپ کی لمحے تو نہیں ہے, جو ہے وہ بیچارہ کوئی فیصلہ تو نہیں کر سکتا نا. مطلب نائب قاصد پیسے لے گا تو وہ جو چیئرمین ہے یا ایم ڈی ہے اس پہ تو اثر انداز نہیں. نہ پارلیمنٹری جو بورڈ بنا تھا نا انیشل سٹیج پہ, میں کہتا ہوں نہ اس نے کوئی پیسہ لیا ہے, نہ اس نے. سفارش ضرور ہو سکتی ہے کسی کی کریڈیبلٹی کے حساب سے یا کسی کی کام کے لحاظ سے کہ یہ ایکٹیویٹیز اچھا ہے, اس کی ہم سفارش کرتے ہیں, اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اس کو ہم پیش کرتے ہیں. ادروائز پیسے لین دین کے معاملے میں ٹکٹوں کا پارٹی فنڈ کو پارٹی ٹکٹ کے نام پہ اس کو پیش کر دینا, یہ کوئی ایک اچھی روایت نہیں ہے, اور نہ یہ پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے. اچھا سر, یہ جو نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کر کے پیراشوٹرز کو ٹکٹس دی گئی ہیں, یا مطلب جو باقی پارٹیوں سے دوسرے ہیں, آپ ہی کی جماعت نے ان کو ایک نام دیا تھا لوٹوں کو ٹکٹ دی گئی ہے, اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے جو نظریاتی کارکن ہے وہ متاثر نہیں ہوا؟ آپ کا نظریاتی ووٹ بینک اس سے متاثر نہیں ہوا؟ نہیں, ایسی باتوں سے ضرور ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ پاکستان کی کیا برِ صغیر کی ایک ہسٹری ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال کے مطابق جو لوٹے کی ڈیفینیشن ہے نا, لوٹا ہم اس کو کہیں گے جو اقتدار دے کے آپ کے ساتھ ملے, اقتدار کے لالچ میں آپ کے ساتھ ہوگا نا, اس کو ہم لوٹا کہیں گے. اگر ایک بندہ پارٹی نظریے کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے تو اس کو ہم لوٹے کی ڈیفینیشن میں نہیں لے سکتے. باقی رہی بات کہ نظریاتی کارکن کو مس کر کے تو کسی ایسے بندے کو جو جسے عرف عام میں پیراشوٹر کہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کانسٹیچوئنسی میں ایسا ورکر, ایسا نظریاتی بندہ جو الیکشن کو افورڈ کر سکتا ہو, جس کی عوام میں جڑیں ہوں, اس کو نظر انداز کر کے کسی پیراشوٹر کو ٹکٹ دینا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, یہ ورکر کے ساتھ, عوام کے ساتھ اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ زیادتی ہے. میں اس کو وہ ہے نا پی پی 61 لے لیں, وہاں پہ جناب مبشر افضل چیمہ صاحب بھی تھے, اور ان کی وابستگی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے, افورڈ کر سکتے ہیں, ارب پتی ہیں الیکشن کو, لیکن رانا نذیر احمد خان صاحب کو دی گئی. پھر اسی طرح اس حلقے میں ایک اور ولنگ کینڈیڈیٹ تھے, ان کے اپنے حلقے میں ہوا. یہ جو پی پی 61 والا معاملہ ہے نا جی, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پی پی 61 کیا پورے سٹی, پورے ضلع گجرانوالہ سے ایک آواز اٹھی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اور میں آپ کی وساست سے, ارباب اختیار سے, اپنی پارٹی قائدین سے بھی گزارش کرتا ہوں, اور رانا نذیر صاحب سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ رانا صاحب یہ آپ کا کیلبر نہیں ہے. آپ نے چیئرمین ضلع کونسل, وفاقی وزیر, اور کتنے بارہا آپ ہمارے لیے جو جونیئر ورکر ہیں ان کے لیے ایک آپ رول ماڈل ہیں. آپ کو اگر ٹکٹ پارٹی نے دی بھی تھی کسی مجبوری کے تحت, آپ کو انکار کر دینا چاہیے تھا. اور انشاءاللہ صرف پی پی 61 کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ پورے پنجاب کے اندر بہت سی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. چلیں, آپ کا اپنا حلقہ ہے, سمی صاحب کو نظر انداز کیا گیا, وہ ایک نظریاتی کارکن ہیں. اچھا ناصب, آپ کی طرف میں بڑھتا ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, اجلاس ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر, ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں, آج ہمارے وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچے, اور وہاں کے وزیر خارجہ جو ہیں بھارت کے, انہوں نے بڑا پرتباک استقبال کیا. یہ تقریباً 12 سال بعد پاکستان کے کسی بھی بڑی قیادت کا یہ دورہ ہوا ہے. اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب, انتہائی خوش آئند بات ہے. یہ برف پگھلی کسی نے, مطلب وہاں شنگھائی چلیں تعاون کی تنظیم کی کانفرنس تھی جی, یہ بھارت کی طرف سے تو ہمیں باقاعدہ دعوت نہیں تھی, لیکن جو بھی جگہ آپ نے چنی اس تنظیم نے, وہاں پہ گوا میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے آج جی. ہمارے وزیر خارجہ, چونکہ یہ وزرائے خارجہ کی سطح پہ کانفرنس تھی تو وزیر خارجہ نے جانا تھا جی. وزیر خارجہ وہاں پہنچے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری. انتہائی خوش آئند بات ہے. بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اب دیکھیے پوری دنیا میں انہوں نے اپنے بارڈرز کھول دیے ہیں, سارے ممالک آپ سائیکل پہ جائیں, وزٹ کریں, بس آپ کو ایک انٹری لینی ہے اور جائیں آپ. ہم نے محاذ رائے بنائی ہوئی ہے بھارت کے ساتھ اس درجہ کی کہ ہمارے وزرائے خارجہ نہیں جا سکتے, ہمارے صدور نہیں جا سکتے, ہمارے وزرائے اعظم نہیں جا سکتے. بھارت سے اگر آپ پیاز لے لیں تو وہ کافر پیاز ہوتا ہے. تو اس سطح
پر ہم لے گئے ہیں کہ ہم نے ہر صورت بھارت کے ساتھ ہمیشہ جنگ کی کیفیت میں، حالت جنگ میں رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر دو ملکوں کے درمیان، دیکھیے آپ کچھ بھی کر لیں اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے، اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے. میں جغرافیہ کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ایسے ہی بھائی. اگر آپ کا گھر ہے وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے ہمسائے کو بدلنا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ وہاں سے گھر بیچیں. اگر آپ کا ہمسایہ نہیں بیچ رہا تو آپ کسی اور علاقے میں چلیں. لیکن جب ممالک کی بات ہوتی ہے، جغرافیہ کی بات ہوتی ہے، تو آپ اپنا ہمسایہ نہیں بدل سکتے. لاکھ کوشش کر لیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ملک بیچ کے کسی اور ملک کو جا کے خرید لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ہمسائے کو شفٹ کر لیں گے، شفٹ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہمسائے ہیں آپ کے، اچھا آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ ان کا دین قبول کر لیں، آپ بھارت کی بالادستی کو تسلیم کر لیں. بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بالادستی کو، لیکن سفارتی تعلقات کو بہتر بنانا یہ تو آپ کے بس میں ہوتا ہے حکومتوں کے. ہاں بھارت نے غاصبانہ سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ اگر تجارتی تعلقات بھی بن جائیں وہ تو بہت بہتر ہے نا. آپ ان کی ٹیکنالوجی سے، اپنی ٹیکنالوجی سے ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے نا کہ ہم نے ہر وقت حالت جنگ میں رہنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں نا، ہمارے یہاں مذہبی انتہا پسندی اس لیول پہ ہے کہ ہم کافر فلاں کو کافر کہہ کے ہم یہاں سکون نہیں رہنے دیتے، تو پھر وہ تو پھر کافر ہیں. اچھا جو جینون کافر ہیں ان کے ساتھ آپ کو کہاں چین سے رہنے دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے ہیں تو اس کے بعد یہ برف بہت زیادہ پگھلنی چاہیے. انہیں چاہیے کہ وہاں کے وزیر خارجہ کو دعوت دے کے آئیں کہ آپ آئیں پاکستان کا وزٹ کریں. تو یہ 12 سال بعد جو برف پگھلی ہے، میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنانے چاہیے، تجارتی، سفارتی، سیاسی تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے. ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. چین کے ساتھ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں بارڈر کے ساتھ، جو ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور میں مذمت کرتا ہوں بھارت جو مظالم کرتی ہے کشمیر میں، یہ ہمیں عالمی سطح پر بھی اور علاقائی سطح پر بھی. آج ہمارے جو علماء و مشائخ نے جو اس پہ آواز اٹھائی ہے، جناب طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے کمال کی تقریر کی عربی میں بھی اور اردو میں بھی. اور اس میں انہوں نے پوری قوم کا بھرپور موقف بیان کیا ہے کشمیر کے حوالے سے بالخصوص انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہم اٹھا رہے ہیں، یہ آواز تو نہیں دبنی چاہیے. ہم سارے پاکستانی کشمیر کی آواز بن جائیں، لیکن بھارت کے ساتھ بھارت کو بھی اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس ظلم اور بربریت کو بند کرنی چاہیے. اور جو بھی اقوام متحدہ میں جو قرارداد منظور ہوئی ہیں ان پہ منوان بھارت کو عمل کرنا چاہیے. دورہ بھارت جو ہے ہمارے وزیر خارجہ کا 2 روزہ، وہ خوش آئند بات ہے اور اس کو ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا عوان صاحب، آج ہائی کورٹ کے اندر جو آپ کے سابقہ ایک رکن ہیں پارٹی کے اون چودھری صاحب، انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ قلم بند کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو طلاق تھی وہ نومبر 2017 میں ہوئی، اور جب ان کی شادی ہوئی تب عدت پوری نہیں ہوئی تھی. ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ لاہور میں ہوا، اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد دوسرا نکاح بنی گالہ کے اندر ہوا. اس پہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے کریکٹر پہ ایک بہت بڑا الزام لگ رہا ہے، اور شاید یہ الزام ثابت بھی ہو رہا ہے. اس پہ جو آپ وہ نکاح خواہ تھے قاری صاحب جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے بھی کہا اب سب سے قریبی ساتھی اور اس کے گواہ جو ہیں آپ نکاح کے. تو جب آپ کی لیڈرشپ اس طرح کے کام کرے گی جو اسلام سے ہٹ کے ہیں، اور نعرہ لگائے ریاست مدینہ کا، اور عملی طور پہ پریکٹیکلی اسلام مخالف پالیسی اپنائے، تو کیا یہ زیب دیتا ہے آپ کے لیڈر کو یا آپ کی پارٹی؟ صاحب میرا سب سے پہلے تو چودھری صاحب اگر یہ سن رہے ہیں، اللہ کرے وہ یہ پروگرام دیکھیں جی، تو میرا ان سے یہ سوال ہے، وہ وعدہ معاف گواہ یا انہوں نے جو گواہی دی ہے آج، کیا نکاح آج سے 2-4 دن 10 دن پہلے ہوا ہے جو ان کو آج ضرورت پڑ گئی؟ نکاح ہوئے کو کتنی دیر ہو گئی ہے؟ ان کا ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگا؟ 2018 کی بات جی، اب 2018 کے الیکشن سے پہلے نکاح ہوا ہے جی ایسے ہی. تو آج 5 سال کے بعد ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہے اس قسم کی شادی دینے کی؟ ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے. اب جب میرے خیال میں کہ جب بشرا بی بی نے خود آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں نے عدت کے دن اپنے سابقہ خامد کے گھر میں پورے کر کے 6-7 مہینے رہ کے میں نے پھر نکاح کیا. اب یہ کہانیاں وہ قاری جو سعید صاحب ہیں، مفتی سعید صاحب، ان کا پہلا انٹرویو دیکھیں، ان کا اب کا دیکھیں. اب سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، جو جس ملک کے مقتدر حلقے 109 میں کسی کو پھانسی دے سکتے ہیں نا،
وہ ان کو اس قسم کے گواہ بھی مل جائیں گے نااہل کرنے, کسی لیڈر پاپولر لیڈرشپ کو نااہل کروانے کے لیے. حالانکہ یہ قطعی طور پہ نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے, نہ معاشرے کی اقدار اجازت دیتی ہیں کہ اس قسم کے آپ مسئلے مسائل لے کے آپ میڈیا پہ آ جائیں. ایک یہ ان کی گھر کا معاملہ ہے, جب نکاح جس عورت نے کیا ہے. امان صاحب, یہ پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ تو آپ کی پارٹی نے ہی شروع کیا تھا نا. میں نے کہا آپ کی پارٹی, ہم اس وقت بھی اپنے اسی چینل کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ میسج دیتے رہے, عمران خان صاحب کو یہ میسج دیتے رہے, آپ کی پارٹی قیادت سے یہ گزارش کرتے رہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے, آپ یہ پگڑیاں اچھالنے کا سلسلہ بند کریں, اس سے پہلے کہ آپ کی پگڑیاں اچھالی جائیں. انصاری صاحب, لیکن انصاری صاحب میں آپ سے ایک آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیا میں نے پنجاب کی دیواروں پہ لکھا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ؟ کیا میں نے محترمہ بے نظیر کی تصویریں میں سے مراد میری پارٹی؟ بالکل ٹھیک. کیا میں نے جہاں سے وہ پوسٹر پھینکے تھے؟ کیا میں نے بے نظیر کو سیکیورٹی رسک کہا تھا؟ کیا میں نے زرداری صاحب کو میں نے 10% کہا تھا؟ اس وقت پگڑیاں نہیں اچھلتی تھی. میں نے جب چور کو آپ کے کہے ہوئے, اب مجھے کس نے بتایا کہ یہ نواز شریف, یہ نون لیگ یا یہ ٹولہ چور ہے؟ مجھے زرداری صاحب نے بتایا, مجھے محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بتایا. میں تو ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں. مجھے کس نے بتایا کہ 10% پیپلز پارٹی لیتی ہے؟ مجھے کس نے بتایا کہ ہر منصوبہ جو باہر سے آ کے کوئی یہاں لگانا چاہتا ہے اس کے اندر کمیشن لیتا ہے؟ مجھے نون لیگ نے بتایا. میں تو اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. میں نے اپنے پلے سے تو کوئی ان پہ الزام لگایا ہی نہیں ہے. یہ ان کے پروو کیے ہوئے ان کے مقدمے جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, جن کو ابھی انہوں نے آگے ریسنٹلی ختم کیا ہے اپنی مرضی کا نیب کا قانون بنا کے. میں تو ان کے جو بنائے ہوئے مقدمات تھے, میں تو ان کی بینگ اسٹیٹ کا نمائندہ ہونے اس کی پیروی کر رہا تھا. میں نے تو کسی پہ الزام نہیں لگایا, میں نے تو کسی کی پگڑی نہیں اچھالی. انہوں نے خود اپنی یہ اب ہی سچ بول دیں, یا کہیں کہ ہم پہلے جھوٹ بولتے تھے, یا اب یہ کہیں کہ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم نے مقدمات ختم کر کے غلطی کی ہے. دونوں میں سے ایک بات کا تو اقرار کرنا چاہے گا. میں آخر پہ ایک آپ کو کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں, یہ جو الیکشن کے حوالے سے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے. اب دوستوں نے ایک بات کو ڈسکس کیا کہ پنجاب کا تو الیکشن مانگتے ہیں, کے پی کا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کا سوال جینوین ہے, بنتی ہے بات. اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ڈیٹ دینی ہوتی ہے گورنر نے. جب اس کے وہاں کے گورنر نے ڈیٹ دے دی 28 مئی غالباً یا 30 مئی, 28 مئی اس نے ڈیٹ دے دی تھی, تو میں سمجھا کہ میرا حق اس نے دے دیا ہے. 28 مئی اس نے ڈیٹ اناؤنس کر دی, میں سمجھا میرا حق اس نے دے دیا ہے. پنجاب کا گورنر ڈیٹ نہیں دے رہا تھا, میں ہائی کورٹ میں چلا گیا. جب ہائی کورٹ مجھے سن نہیں رہا تھا, سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. میں سپریم کورٹ کے پاس ایپلیکینٹ بعد میں گیا, اپنا موقف لے کے اس نے 100 موٹو لے لیا. 100 موٹو کے اندر اس نے فیصلہ کر دیا. اب اس کے گورنر نے اپنی دی ہوئی ڈیٹ کو واپس لے لیا, تو میں اپنا مقدمہ لے کے وہاں پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا. اب میری بدقسمتی کیا ہے کہ اب وہ اس کی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. نہیں, اس پہ سپریم کورٹ اس پہ نہیں موٹو لے سکتی. کس پہ؟ اس پہ کہ خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ تو وہی ہے نا. میں اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, میں سپریم کورٹ کی نمائندگی نہیں کر رہا. میرے جو وکیل ہیں, جو میری پارٹی ہے, وہ تو اپنا موقف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جس بھی سرکمسٹانسز میں. ہمیں الیکشن دے. ایک صوبے کے لیے کیوں سارا اس کا؟ سر جس وقت اس نے پنجاب کا لیا تھا نا, اس وقت اس کی ڈیٹ اناؤنس تھی, اس پہ 100 ووٹو نہیں لے سکتی تھی وہ. نہیں, وہ جب ڈیٹ اناؤنس ہوئی, وہ اناؤنس کرتی کچھ دن بعد ہی اس ڈیٹ کو انہوں نے بلکہ خود ہی اسٹیٹمنٹ دے دی کہ اس پہ عمل تھا. آج بھی آج جب فیصلہ آتا ہے تو وہاں تو انتخابی عمل شروع ہی نہیں ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے نوٹس میں ہے یہ بات. نہیں, آج جو فیصلہ آیا نا, انہوں نے جو پچھلے ہفتے ہیئرنگ کی تھی نا 27 اپریل کو, اس ڈیٹ کا فیصلہ ہے. کل 27 اپریل تھی نا, ابھی کون سا کوئی 50 دن ہو گئے ہیں. 27 اپریل تھی, آج 4
مئی ہے. تو سر یہ تو 4 دن کی بات ہے, جمعہ 8 دن بھی پورے نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے جو انہوں کو پہلا آرڈر ہے نا اس کو سسٹین کیا ہے, کوئی نئے سرے سے آرڈر نہیں ہے. انہوں نے یہ کہ جو ہمارا پہلا آرڈر ہے نا وہ باہر ہے, سپریم کورٹ کیسے اس کو میٹھا آپ کڑوا تھو جو آپ کے مفاد میں ہے اس پہ. سر اس میں یہ ہے, میری بات سنیں, سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا, سپریم کورٹ کی طاقت کس نے بڑھنا ہے؟ اس ملک کے ریاستی اداروں نے بڑھنا ہے. اب وہ سپریم کورٹ چلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. اب چونکہ عمران خان صاحب انہوں نے پہلے کہہ دیا, انہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے آنے والے ہیں, میرے خیال کے مطابق انہیں پتا تھا اور یہی برقرار رہنے ہیں. اور انہوں نے پہلے ہی سے ابھی آرڈرز نہیں آئے تھے. عمران خان صاحب نے ہفتے کی کال دے دی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کے ساتھ کھڑے. ہفتے والے دن 5:30 بجے انہوں نے کہا پورے ملک میں نکلے اور اپنے چیف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ جب وہ نکلے ہیں صبح زمان پارک سے ویل چیئر پہ, تب انہوں نے یہ ویڈیونک بیان دیا تھا, ویڈیونک اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہہ دیا. تو عمران خان صاحب تو اس فیصلے کا پہلے سے بات. اچھا, اب ہفتے والے دن 5:30 بجے آپ پورے ملک میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم ہفتے والے دن پورے ملک کے اندر صرف اور صرف ایک ہی ہمارا نعرہ ہے, پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں. نہیں, وہ آپ اس بات کو کسی بھی اینگل سے لے لیں, ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ اس ملک میں ان مقتدر حلقوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے. اب دیکھیں, آپ کہتے ہیں جی آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ہزارے یکجہتی کیوں کر رہے ہیں؟ سر ہم وہ بھی ہیں, جب پاک فوج کو مرود الزام لوگ ٹھہراتے تھے تو ہم نے تو ان کے حق میں بھی ریلیاں نکالی تھی. تو اگر آج مخالفت بھی پاک فوج کو سب سے زیادہ مطلب ان پہ کیچڑ بھی تو آپ ہی کی قیادت نے اچھالا ہے. آپ اس کو کیچڑ نہیں کہہ سکتے. آپ کیچڑ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میرا کویسچن سنیں نا عوان صاحب, جب تک جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے, وہ ان کے رہنما بھی تھے, وہ ان کے رہبر بھی تھے, وہ ان کا سب کچھ وہی تھا. اور جب انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا بند کر دی اور انہوں نے کہا کہ فوج آج سے نیوٹرل کردار ادا کرے گی, وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں سٹینڈ کرے گی, تو پھر اسی جنرل باجوہ صاحب پہ کیچڑ اچھلنا شروع ہوا. صرف جنرل باجوہ صاحب پہ نہیں, پھر ساری پاکستان آرمی پہ جو کیچڑ اور جو گند آپ کی قیادت کی طرف سے اچھالا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اخبارات بڑے پڑے ہیں, میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. یہ باقاعدہ ایک مہم کے تحت فوج کے خلاف کمپین چلا. اگر ہم اپنا موقف دیتے ہیں, ہم پہ آپ گولیاں بھی چلائیں, ہمیں آپ بولنے کی اجازت بھی نہ دیں, ہمیں آپ اٹھا کے بلا وجہ مقدمات میں پورے پاکستان کی سیر کرائیں, ہم اس کے عوض میں اپنا موقف پیش کریں, تو آپ کہیں یہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں, تو یہ آپ کی مرضی ہے. ہم تو آپ گولیاں کیسے چلی, یہ بھی سارے جو 4 باتیں کی ہیں زمان پارک سے نکلتے ہوئے, اس میں ایک واضح طور پر انہیں, جسے وہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میں قتل ہو گیا تو اس کے پیچھے ڈرٹی ہیری ہوگا, مطلب ایک جنرل صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ مراد سعید اس کے پیچھے بے شک دہشت گرد لگی ہوئی, لیکن وہ دہشت گرد نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ڈرٹی ہیری ہے. تو عمران خان صاحب نے تو واضح کر دیا کہ فوج جو ہے وہ مجھے قتل کروانا چاہتی ہے, فوج کا حاضر سروس جنرل ہے وہی مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. سر وہ عمران خان کی بات کو آپ ایک سیپ علیحدہ بھی رکھ دینا. اچھا جی. تو ہر وہ شہری جس نے حق کی آواز بلند کی ہے, میں آپ کے شعبے سے ایک مثال دے سکتا ہوں, ایک نہیں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. صابر شاکر کا قصور کیا ہے؟ سمیع ابراہیم کا کیا قصور ہے؟ عمران ریاض کا کیا قصور ہے؟ ارشد شریف شہید کا کیا قصور تھا؟ ان کا یہ قصور ہے کہ آپ سے 1.5 کروڑ روپیہ وہ لے کے مہینے کا فیور میں بولتے, پیسے لے کے بولتے. سر یہ آپ کا الزام ہے, یہ آپ کی بات ہے. ہمیں تو پیسے دینے کا طریقے کا نہیں پتا. اب جو دیتے ہیں ان کو پتا ہے وہ کیسے دے کے اپنے حق میں اپنے فیور میں بیان دلواتے ہیں. جیسے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ٹکٹ کا دیتے ہیں اور لیتے ہیں, اسی طرح یہ بھی بہت ساری کہنے کو بہت سی کہنے کو تو میں کہہ دیتا ہوں جی یہ فلاں نے اتنے لیے, فلاں نے اتنے لیے. میرے بھائی جنہوں نے 85 سے آ کے اس کلچر کو پروموٹ کیا وہی لین دین کرتے ہیں. اگر ہم ایسے لگے نا یہ ثابت نہیں ہو سکتا, تو آصف علی زرداری صاحب پر الزام تھا نا 10% کا, مسٹر 10%, ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا. کس نے لگایا؟
بس جس نے بھی لگا دیا کس نے لگا. اصل میں اگر ان کی پارٹی کا کوئی یہاں پہ کارکن بیٹھا ہوتا تو ہم ان سے یہ سوال ضرور کرتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جتنے بھی الزامات لگے, ہمارے ملک میں کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہوا. میں بھی یہی کہنے لگا ہوں, جتنے بھی الزامات لگے پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ لگائے, نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ لگائے, یا کسی نے کسی ادارے پہ لگائے, یا کسی ادارے نے سیاسی پارٹی پہ لگائے, کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. جو لوگ الزام کسی سے لگواتے ہیں نا وہ ثابت نہیں ہونے دیتے, وہ اس کو اسی پمبر پوسڑے میں ڈال. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی فوج پہ جتنے الزامات لگا رہے ہیں ہم کسی کے کہنے پہ ہمارے ساتھ عملی طور پہ ہو رہا ہے, عملی طور پہ نہیں ہوا. آپ کی جو عمران خان صاحب تھے وہ انہوں نے سب سے پہلے ایک خط لہرایا اور یہ کہا کہ مجھے امریکی سازش کے ذریعے نکالا گیا. پھر وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے نکالا. پھر وہ اس موقف سے پیچھے, اچھا اسی ایک بات پہ آرمی چیف سے پہلے وہ مقامی سیاستدانوں پہ آئے, لندن سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لندن سے نواز شریف پہ الزام لگا. ایک ہی بات پہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے اس نے ایک ہی بات پہ کوئی 6 یو ٹرن لیے, 6 دفعہ موقف تبدیل کیا, اور آپ ایک بھی اس کے اندر نا یو ٹرن لی ہے, اس کو آپ یو ٹرن کہہ رہے ہیں. انہوں نے کریکٹر واضح کیے ہیں کہ کس کا کتنا کردار ہے. اب جو وہ لیٹر آیا تھا کیا اس کو سائفر, وہ سائفر پڑا ہوا ہے وزارت خارجہ کے اندر. سائفر پہ تو عمران خان صاحب نے باقاعدہ موقف اختیار کیا کہ وہ سائفر نہیں تھا, سپریم کورٹ کو انہوں نے باقاعدہ موقف اختیار کیا, صدر پاکستان کو بھیجا, اور بعد میں امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات استوار کرنے کے لیے ڈائریکٹ ان سے ریکویسٹ لہرایا. اسپیکر صاحب نے یہ سب سے ذمہ دار عہدیدار ہوتا ہے, اسمبلی میں لہرایا. ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ سائفر ہے, اس کے اوپر کوئی جوڈیشل اپنا کمیشن بنا دے. تو کیوں نہیں بنا گیا اس نہیں اچھا اب آپ کورٹ نہیں بنا. جب ہم نے وہ لیٹر دیا اس وقت یہ سمجھ لیں ہماری تو بات مان ہی کوئی نہیں رہا تھا ادارہ, جیسے اس وقت سپریم کورٹ کی کوئی نہیں مان رہا. پھر عمران خان صاحب نے اسی بات پہ یو ٹرن لیتے ہوئے, یو ٹرن نہیں لیا بلکہ یو ٹرن تو اور چیز ہوتی ہے, اس موقف سے دستبردار ہوئے اور باقاعدہ انہوں نے معذرت کی اس امریکہ سے معذرت کی, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے دوبارہ انہوں نے پھر جو تگدو کی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے معذرت کی. آن دی ریکارڈ میری بات تو سن لینا, آن دی ریکارڈ جہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے نا, وہ کسی دن آپ کا ٹائم لگے تو مجھے بھی ضرور سنانا. سر میں ابھی میں پروگرام کے فوراً بعد ہی آپ کو یہ میں سر وہ آپ نے اپنی مرضی کا ترجمہ کیا ہوا, اس میں نہ معذرت والی بات ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں یہ ساری طاقتوں نے مل کے ہمیں ملا. آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان عثمان انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.